السلام علیکم بچوں، آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت میں موجود ایک لاسن فل قصہ بتائیں گے۔ یہ خوبصورت سورت بھی ایک جانور کے نام پر ہے، مگر اس میں اللہ پاک نے چھوٹے سے پرندے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سو لیٹس گیٹ انفارمیشن۔ قرآن پاک کی 105 نمبر کی سورت فیل ہے۔ عربی میں ہاتھی کو فیل اور انگلش میں ایلیفینٹ کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کی چالوں کو ناکام نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ بہت زمانے کی بات ہے کہ ایک ظالم بادشاہ اپنی بہت بڑی فوج کو ہاتھیوں پر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گیا۔ ہم سبھی جانتے ہیں خانہ کعبہ اللہ پاک کا گھر ہے، تو اس کی حفاظت بھی اللہ پاک نے کی اور ظالم بادشاہ کا ایسا انجام کیا جو رہتی دنیا تک ظالم لوگوں کے لیے سبق رہے گا۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں یعنی ابابیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی چھوٹی سی چونچ میں مٹی اور پتھر کے کنکر لے کر آئیں اور ظالم بادشاہ کی فوج پر برسا دیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کنکر بادشاہ کی فوج کے لوگوں پر باریک سوئیوں کی طرح ان کے جسموں پہ گڑتے چلے گئے اور وہ لوگ سیکنڈوں میں ہلاک ہو گئے، اور کنکر کے گڑنے کی وجہ سے ان کے جسم پوری طرح کرش ہو کے رہ گئے۔ تو بچوں، اب بات کرتے ہیں اپنے پیارے سے ساتھی ہاتھی کی۔ لیٹس بریک ڈاؤن اے فیو انٹرسٹنگ فیکٹ اباؤٹ ایلیفینٹ۔ تو بچوں، ہم سبھی جانتے ہیں ہاتھی زمین کا سب سے بڑا جانور ہے۔ ہم سبھی کو ہاتھی اپنے بڑے بڑے کانوں، لمبی سی ناک کی وجہ سے بہت پیارا اور عجیب بھی لگتا ہے۔ کسی اور جانور کے کان اور ناک اتنے لمبے نہیں ہوتے۔ اپنے بڑے کانوں کی وجہ سے وہ دور سے ہی اپنے دشمن کی موجودگی محسوس کر لیتا ہے۔ بچوں، ہم دیکھتے ہیں ہاتھی ہر ٹائم اپنے کان فلپ کرتا رہتا ہے، اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اس کو موسم کی گرمی کا احساس نہ ہو۔ اپنے کانوں کے ذریعے وہ نہ صرف خود کو ہوا دیتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ٹھنڈا رکھتا ہے، یعنی کہ وہ کان اس کے لیے ایک فین کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔ ہاتھی کی ناک کو سونڈ یعنی ٹرنک کہتے ہیں۔ ایلیفینٹ ٹرنک از سپر کول ٹول۔ اس کی ناک لمبی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فلیکسیبل ہوتی ہے اور یہ تقریباً اپنے سبھی کام اپنی ناک سے سر انجام دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور جانور کو یہ ایبیلٹی نہیں دی ہے۔ ہر جانور اپنی ناک سے سونگھنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، مگر ایلیفینٹ اپنے سارے کام اپنی سونڈ کے ذریعے ہی کرتا ہے۔ جب اسے خوراک کھانی ہوتی ہے تو سونڈ کے ذریعے ہی خوراک اپنے منہ میں لے کے جاتا ہے، اور جب اسے پانی پینا ہوتا ہے تو بھی وہ سونڈ کے ذریعے ہی پیتا ہے۔ جب اسے نہانا ہوتا ہے تو وہ پانی اپنے اوپر ناک کے ذریعے ہی ڈالتا ہے، اور کوئی چیز اٹھانی ہو تب بھی وہ اپنی سونڈ ہی استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے سارے کام سر انجام دیتا ہے۔ بہت پہلے زمانے میں جب سامان اٹھانے کے لیے بڑی بڑی گاڑیاں موجود نہیں تھیں تو لوگوں اور ان کے سامان کو اٹھانے اور اپنی منزل تک پہنچانے میں ہاتھی ہی ہمارے کام آتے تھے۔ ہاتھی بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اسٹرانگ جانور بھی ہیں۔ یہ ہر طرح کا بڑا بڑا سامان اٹھانے میں لوگوں کی مدد کرتے رہتے تھے۔ ایلیفینٹ ہیز این انکریڈیبل میموری۔ بڑا ہونے کے علاوہ یہ بہت ذہین جانور ہے۔ اس کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ جس راستے سے ایک بار گزر جائیں اس راستوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور نہ صرف راستے بلکہ لوگوں کو بھی بہت عرصے تک یاد رکھتے ہیں۔ ایلیفینٹس ہیو اے سینس آف سیلف اویئرنیس۔ اپنے ریسرچ کے دوران ایلیفینٹ کی جو سب سے انٹرسٹنگ اور یونیک ایبیلٹی میرے سامنے آئی وہ اس کی سیلف اویئرنیس تھی، یعنی خود کو پہچاننا۔ اگر ہم ایلیفینٹ کے سامنے کوئی مرر رکھتے ہیں تو اسے بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ اس میں نظر آنے والا عکس اسی کا ہے، جبکہ اگر ہم مرر کسی اور جانور کے آگے رکھتے ہیں تو یا تو جانور مرر میں اپنا عکس دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یا اس پہ حملہ کر دیتے ہیں، مگر ایلیفینٹ ایسا کبھی نہیں کرتا، بلکہ وہ مرر دیکھ کے انجوائے کرتا ہے۔ اس کو بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ اس میں نظر آنے والا عکس اسی کا ہے۔ تو بچوں، ہے نا مزے کی بات؟ اور یہ ایبیلٹی کسی اور جانور میں نہیں ہے سیلف اویئرنیس کی، جو اللہ پاک نے ایلیفینٹ میں رکھی ہے۔ تو بچوں، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس قصے میں موجود پیارے سے چھوٹے سے پرندے ابابیل کے بارے میں۔ So don't miss and stay with us. Inshallah we will meet again. Allah Hafiz. Bye bye.